أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم لوگوں کو پڑھنا تو ہے سورۃ الکافرون، لیکن ہوم ورک تھا سورۃ النصر کا، تو پہلے ہم لوگ اس پہ بات کریں گے، پھر یہ سورہ پڑھیں گے۔ تو سورۃ النصر اگر آپ پڑھ کے آئے ہیں تو بتائیں کیا کیا اس سے سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ تھا کہ ہم ان سب ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو اللہ کی حمد و ثنا میں اور تسبیحات میں لگ جائیے، یہ حکم تھا۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا کہ اب لوگ جب جو اسلام میں داخل ہوں گے تو اس کا مطلب ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، وہ بھی ایک غم کا ماحول تھا۔ لیکن یہ بات تو ہر آدمی سمجھ نہیں رہا تھا، یہ تو ایک صحابی نے سمجھا تھا اور بعد میں انہوں نے یہ چیز کہی، تو اس کا سب لوگ کہاں سے غم کھا رہے تھے؟ نہیں، چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نے یہ مفہوم سمجھا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی تو گویا حضور کا مشن پورا ہو گیا، اب کیا کام کریں گے؟ جب کوئی کام نہیں رہے گا تو ظاہر ہے کہ اب اس کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ یہ انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا تھا، یہ انہوں نے اس سے ایک بات مستنبط کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے۔ چچا زاد بھائی عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے۔ بہرحال اور کسی نے کوئی نئی بات سمجھی ہو تو وہ بتائے۔ جی، بشارت تھی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ سورہ مکی ہے کہ مدنی؟ جب مدنی ہے تو مدینہ ہی میں تو سب پیش آیا تھا، اللہ کی مدد بھی حاصل ہوئی تھی اور فتح بھی حاصل ہوئی تھی، تو پھر بشارت کیا ہوئی؟ تب تو گویا کام ہو گیا۔ ہاں، فتح مکہ ہی کے حوالے سے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کہا جا رہا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے تو یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہے، تو فتح تو مدینہ ہی میں حاصل ہوئی تھی، کام ہو گیا، تب اس کو بشارت کا مطلب آگے کوئی چیز ہونے والی ہے۔ ہاں، اچھا، سورہ مکی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھ دے کہ مکی ہونے کی دلیل کیا ہے؟
دلیل دیجیے کہ مکی ہے؟ صرف اس لیے کہ بشارت دی گئی ہے؟ پارے ام میں اکثر صورت مکی ہے نا. اچھا، پارہ ام میں اکثر صورت مکی ہے اس لیے قیاس کر دیا. قیاسی گھوڑا دوڑائیں گے. اب میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں یہ بات ہے، جو احادیث کی صحیح کتاب مانی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ صحیح بخاری مانی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلم مانی جاتی ہے. اس کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی، تو سورہ جو مکمل سورہ کی شکل میں نازل ہوتی تھی اس میں سب سے آخری سورہ یہ تھی، اور حضور کے انتقال سے 3 مہینہ پہلے نازل ہوئی، یہ بھی اس میں. اب بتائیے مکی ہوگی یا مدنی؟ جب انتقال سے 3 مہینہ پہلے نازل ہوئی ہے تو اس کو مکی کہیں گے کہ مدنی؟ آخری اوقات آپ کے کہاں گزرے ہیں؟ تب میرے پاس تو اتنا بڑا ثبوت ہے اور آپ قیاس کر رہے ہیں. ایک چیز ہے مکمل سورے کا نازل ہونا اور ایک ہے الگ الگ آیت کا نازل ہونا. تو الگ الگ آیت کے حوالے سے تو دوسری روایتیں ہیں. مثلا یہ روایت ہے کہ قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی سب سے لاسٹ میں. لیکن مکمل سورے کی شکل میں سب سے لاسٹ میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس پہ ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں. آیت کے حوالے سے بعض دوسری روایتیں بھی ہیں کہ آیت ربا، سود کے بیان والی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی. ایک تیسری آیت کے حوالے سے بھی بعض روایات میں ہے کہ سب سے اخیر میں وہ آیت نازل ہوئی. آیت کے سلسلے میں تو تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ کون سی آیت سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی ہے، لیکن سورہ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس مستند حدیث کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ ہاں، ہاں، تب آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. کام ہو گیا، تسلیم، استغفار، توبہ، اب اگر عبدالرشید صاحب سے سوال کر دیا جائے کہ جب فتح حاصل ہو گئی، گویا ہم نے اپنا کام کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن فتح حاصل ہوئی یہ تو معلوم تھا. ہاں، جب یہ معلوم ہے کہ فتح حاصل ہوئی اور اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی، اس لیے کہ بہت سارے مشکل مراحل آئے جس میں اللہ کی مدد آئی تبھی کام آگے بڑھا، اتنا تو مسلم ہے. جب اللہ کی مدد آئی اور کام بڑھا تو گویا اس مدد کی بنیاد پر ہی ہم اپنی آخری منزل کو پہنچے ہیں. اتنی بات تو اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے، ہے نا؟ اب اگر اتنی بات اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے اور کام پورا کر بھی دیا، اس کے بعد پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اللہ سے مغفرت چاہو؟ مغفرت چاہنے کا مطلب تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس پر اللہ سے معافی طلب کرو، اور یہاں تو کام پورا ہو گیا، کوئی غلطی تو ہوئی نہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اچھا، دیکھا، کہا جا رہا ہے حضور کو
वस्तगफिरहु, तुम मग़फ़िरत चाहो। तो अल्लाह के रसूल के लिए नहीं था, सिर्फ हमारे लिए था। आपके तवस्सुत से हमारे लिए आपके तवस्सुत से हमारे लिए पैगाम है। ठीक है। एक बात ये है जो हमारे उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने काम कर दिया, लेकिन इंसान चूँकि कमज़ोरियों का पुतला है, ख़ता और निस्यान का पुतला है, काम में कहीं कमी बेशी हो सकती है। तो अब वो एहतियात का तकाज़ा ये है कि उस पर अल्लाह से मग़फ़िरत चाही जाए। अल्लाह के रसूल तो मासूम थे, आपसे कोई कमी बेशी की हम तवक्को या उम्मीद नहीं रखते, लेकिन चूँकि आपको एक उसवा और नमूना बना करके भेजा गया है, तो इसलिए आपको भी ये तलक़ीन की गई कि तुम ऐसा करो ताकि उस नमूने को देख करके तुम्हारे जो फॉलोअर्स क़यामत तक आने वाले हैं उनको जो अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है उसमें इस चीज़ का एहतमाम करें। कोई नई बात समझ में आई? चलिए वजह एक हाँ जी, असल में है ये कि हुक्म तो सीधा सीधा हुजूर से है, लेकिन हुजूर को ये हुक्म इसलिए नहीं दिया गया कि नऊज़ुबिल्लाह आपने कोई कोताही की थी। आप तो इतना ओवर कर रहे थे कि अल्लाह को रोकना पड़ा। कुरान मजीद में है लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका, शायद कि तुम अपने आप को हलाक कर दोगे अगर ये ईमान नहीं लाएंगे। इतनी कोशिश कर रहे थे, और उस कोशिश का भी यकीनन दखल है इस अल्लाह की फ़तह में और अल्लाह की तरफ से नुसरत में। लेकिन चूँकि आगे जो काम अंजाम पाना है वो उम्मती से अंजाम पाना है, और उम्मती इंसानों ही में से हैं। अब उन इंसानों के अंदर जहाँ बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं जिसके ज़रिए वो काम अंजाम दे सकते हैं, देंगे, वहीं कुछ कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ भी पाई जाती हैं। उन कमज़ोरियों और ख़ामियों की वजह से ये कहा गया कि वो काम करें, अपनी कमज़ोरियों की वजह से काम से रुक नहीं जाएं। अगर कोई कमज़ोरी सरज़द हो जाए या हो सकती है तो उसके लिए एक राह खुली हुई है। वो राह क्या खुली हुई है कि अपनी उस कमज़ोरी पे वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, और मग़फ़िरत तलब करेंगे तो उनकी कोशिशों को देख करके अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देगा, उसे माफ़ कर देगा, और जिस अजर के वो मुस्तहिक़ हो सकते हैं वो उनको देगा। तो ये एक नमूना दिखाना था, बताना था, इसलिए हुजूर को कहा गया कि आप ऐसा करके दिखाइए, बताइए, ताकि आने वाले लोग उसको फॉलो करें। हाँ जी, और हम लोग तो कहते हैं इतने अरब मुसलमान हैं और काम नहीं हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं ना दुनिया में, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। उल्टा मामला नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है वैसा? जो कमज़ोरियाँ हैं वो आड़े आ रही हैं। चलिए, तो गोया हम लोगों ने अभी 3 बातें समझी। एक बात तो ये कि ये सूरह मदनी है और बिल्कुल आखिरी ज़माने की, इसका मतलब ये कि ये बशारत नहीं है बल्कि सूरत वाक़िया है। दूसरी बात जो हम लोगों ने समझी वो ये कि अल्लाह के रसूल को जो मिशन दिया गया था वो मिशन उन्होंने पूरा किया, लेकिन वो मिशन तने तनहा नहीं पूरा किया बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के ज़रिए पूरा किया। अगर वो नुसरत हासिल नहीं होती तो कोई गारंटी नहीं है कि वो मिशन तकमील को पहुंच जाता। तीसरी बात जो हम लोगों ने समझी
کہ کوئی بھی بڑی کامیابی حاصل ہو تو ایک مومن کے لیے جو بہترین راہ ہے وہ یہ کہ اس پر وہ اللہ کا شکرگزار ہو اور احتیاطی طور پر اپنی کوتاہیوں اور خامیوں اور کمزوریوں کے تناظر میں اللہ سے مغفرت چاہے۔ آج ہی وہ مغفرت چاہ لے تاکہ کل گرفت نہ ہو۔ یہ تیسری بات معلوم ہوئی، ٹھیک؟ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول نے استغفار کا اہتمام بڑھا دیا۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ روز اللہ کے رسول 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ہر نماز میں لامحالہ کرتے تھے اور وہ 70 کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا استغفار میں گزرتا تھا، عملی مظاہرہ دکھانے کے لیے، عملی مظاہرہ کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو یہ گویا اس کا پریکٹیکل تھا۔ میں نے جو 3 باتیں گنائی تھی وہ 3 گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے جو حاصل ہوتی ہے، اور بھی حاصل ہوتی۔ میں نے تو کہا تھا 5 ڈھونڈ کے لانا ہے، ابھی تو 3 ہی ہوئی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور گارنٹی دے دی گئی کہ تم مغفرت چاہو، تم تسبیح بیان کرو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کر لے گا، پیشگی گارنٹی ہے۔ اور وہ گارنٹی یہاں بھی ہے اور ایسے بھی ہے کہ بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے حدیث میں، اور بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ نہیں، ایک فرلانگ، جیسے کبھی کبھی کھیل کود میں دیکھا ہوگا لمبے لمبے قدم ڈالے جاتے ہیں، اتنا بڑھتا ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندہ اگر نارمل چال سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ دوڑ کر کے اس کی طرف آتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ آیا تواب مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اب اس کا مفہوم اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جتنا مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم ایک بالشت آ رہے ہیں تو وہ ایک ہاتھ، 3 گنا زیادہ۔ ہم ایک ہاتھ آ رہے ہیں تو وہ ایک فرلانگ، جتنا بھی وہ زیادہ ہو جائے 3 گنا 4 گنا۔ ہم نارمل چال چل رہے ہیں، وہ دوڑ کے آ رہا ہے، دوڑنے میں ظاہر ہے کہ زیادہ فاصلہ طے ہوتا ہے۔ ہاں، کون سی کنڈیشنز ہے؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ میں سمجھ گیا، لیکن اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوگا کہ آج اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو نعوذ باللہ کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اچھا ہے لیکن کم ہے، تو کم مدد تو آنی چاہیے۔ کیا آ رہی ہے؟ ذرا 1-2 مثال دیجئے۔ ہم تو عافیت کی راہ اپنائے ہوئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بچے ہوئے ہیں، ذرا وہ کام کر کے دکھائیے جو کام مومن سے مطلوب ہے، پھر دیکھیے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، بچ پاتے ہیں کہ نہیں بچ پاتے ہیں۔ ہاں، اصلاً قرآن نے جو بات کہی ہے وہ کرائیٹیریا اور معیار ہے۔
قرآن میں تو سیدھا سادھا کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کیا مطلب ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ وہاں تو شرط یہ بیان کی گئی ہے، اگر تم مدد کرو گے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ ہم مدد کریں گے تو اللہ کا کوئی کام بنے گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا بتائیے اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، جو کام اللہ تعالیٰ نے بولا ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا، اللہ کو مانیں، ہم مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی بندگی کریں، ہم بندگی کریں۔ وہی بات تو کہہ رہے تھے ہمارے عبدالرشید صاحب، وہی بات کہہ رہے تھے۔ ہاں، یہ دین کا جو کام کہا ہے وہ کریں، یعنی دین کا کام کیا کہا ہے؟ دین کو پھیلاؤ، دین کو قائم کرو، گویا یہ مطلب ہوگا نا، یعنی دین کو پھیلاؤ، دین کو قائم کرو، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور اس کو اور پریکٹیکل انداز میں سمجھنا ہو تو صرف یہ یاد رکھیے کہ مدینے کے لوگوں کو انصار کا لقب دیا گیا۔ انصار جمع ہے ناصر کی، ناصر مانے مدد کرنے والا، انصار مانے مدد کرنے والے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایمان بھی لائے تھے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بنائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول اور مہاجرین، اس کام میں جو رکاوٹیں اور مشکلات آ رہی تھی اس میں انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اسی لیے تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو گویا دین کو پھیلانے، دین کو قائم کرنے میں مدد کرنا، اصلاً اللہ کی مدد اس چیز کو کہا گیا ہے۔ میں نے سیدھی سادھی مثال دی ہے، لیکن اگر سورہ صف کا مطالعہ کریں نا تو وہاں آپ کو اس سے بڑی مثال ملے گی۔ کیا بڑی مثال ہے وہاں؟ سورہ صف کے آخری رکوع میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ، ہو جاؤ۔ کانا یکونو ہونا، کونو تم ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مدد کرنے والے۔ اور آگے ایک مثال دی گئی ہے، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے جو آپ پر ایمان لائے تھے ان سے کہا کونو انصار اللہ، اللہ کے حوالے سے تم لوگ میری مدد کرو۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم من انصاری الی اللہ، یہ آیت ہے نا، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں کون مددگار بنے گا؟ آگے ہے کہ ان حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، بنتے ہیں، ہم اللہ کی مدد کرنے کو آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ آگے اسی میں یہ بھی ہے جب انہوں نے یہ کہا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ غالب ہوئے۔ حالانکہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی چڑھا دی گئی، یقیناً سولی چڑھا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کے باوجود جو لوگ آپ کے مشن کے پیروکار تھے انہوں نے اپنی کوشش اور جد و جہد جاری رکھی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ
غالب آ گئے، اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، یہ وہاں بیان ہوا ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت، تبلیغ اور اقامت کا کام کرنے والے اصلاً اللہ کے انصار ہیں، اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد حاصل ہونے کے لیے راستہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، ہم اس کو انجام دیں تو ہم پر بھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت برسے گی۔ چلیے اب حالات حاضرہ سے بھی بتائیے۔ اتنی جو ابھی آخری بات ہوئی ہے وہ حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا؟ حالات حاضرہ سے ریلیٹ کرنے کے لیے ایک بات اور یاد رکھیے، اس کے لیے کیا یاد رکھنا ہے؟ سورہ حشر کے آخری رکوع کی دوسری آیت۔ کیا ہے دوسری آیت؟ آخری رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ دوسری آیت ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور تم نہ ہو جاؤ اللہ کو بھلا دینے والوں میں سے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، بدعمل ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ اللہ کو بھلا دیں اگر ہم تو اللہ بھلا دے گا۔ اب جب اللہ بھلا دے گا تو اللہ کی مدد ہمیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ آج عملی صورتحال یہی ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم کو بھی بھلوا دیا ہے اور اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آتی۔ اللہ کو بھلائے ہوئے کیسے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، قرآن کی آیت ہے۔ اب ہم جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کی اکثریت نماز پڑھتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی؟ اکثریت۔ ہم دور نہ جائیں، اپنے پاس پڑوسی دیکھ لیں، پوری دنیا کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اکثریت نہیں پڑھتی۔ گویا اکثریت اللہ کو بھلائے ہوئے ہے۔ اب جب گویا اکثریت اللہ کو بھلائے ہوئے ہے تو اللہ نے بھی ہم کو بھلا دیا ہے، اسی لیے اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو سوال اٹھتا ہے نا کہ اتنے اہل ایمان ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی چاہت ہے، اتنی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی میجارٹی اس میں ناکام ہیں، فیل ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اب آج کے حالات پہ سمجھ میں آیا کچھ؟ لیکن یہ بھی ہے نا ہاں، یقیناً وہاں بھی ایک شرط ہے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ جملہ مت یاد رکھیے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے گروہ پر غالب آتے ہیں۔ یہ جملہ یہیں پورا نہیں ہو جاتا، آگے ایک چھوٹا سا جملہ اور ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد سے، جو چاہیں اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ تو ہم اور آپ چاہے اقلیت میں ہیں، اکثریت کفار و مشرکین کی ہے پوری دنیا میں،
غالب آنا چاہیے، لیکن ابھی یہ جو کمزوری ہے فسق والی، یہ آڑے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم غالب نہیں آ رہے ہیں اور اللہ کی مدد ہمیں اور آپ کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ کہیں گے مایوس کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ یہ تقریر ابھی میں عوام میں نہیں کرتا، اور ڈیمورلائز ہو جائیں گے۔ آج کے حالات میں میری تقریر دوسری ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے، حوصلہ بڑھایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو حقیقت واقعہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ جب ہم سنجیدگی سے غور کریں گے تو ہر چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے، صرف ایک پہلو کو نہیں، ہر پہلو کو۔ تو آپ نے سوال کر دیا، اس لیے میں نے وہ بیان کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے سورہ نصر سے جتنی باتیں ہم کو سمجھنی چاہیے اس میں موٹی موٹی اور اہم باتیں آ گئی ہیں۔ ایک جملہ اس میں ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فوج در فوج کا مطلب بھیڑ۔ سنیے تو، وہی میں سنا رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کیوں فوج کی جمع افواج لائی گئی ہے۔ کچھ سیرت رسول پڑھی؟ سیرت رسول میں ہم لوگوں نے وہ واقعات پڑھے کہ اللہ کے رسول کے پاس صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد عرب کے جو دور دراز علاقوں کے قبائل تھے وہ گروہ در گروہ مدینہ آ رہے تھے، اور اس سال کو باضابطہ سیرت میں عام الوفود کہا جاتا ہے، وفد کا سال۔ اور ایک وفد نہیں، وفود جمع ہے، بہت سارے وفد آئے۔ ظاہر ہے پوری آبادی اٹھ کے نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس میں جتنے لوگ بھی آسانی سے آ سکتے تھے گروپ کی شکل میں آتے تھے، اس لیے اس کو وفد کہا گیا۔ اب اس کو وفد کہیں یا فوج کہیں؟ فوج اس لیے کہ جب وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو گویا اسلام کا جو لشکر اس کا پارٹ بن گئے۔ اب آپ سوچئے یمن سے جو وفد آیا تھا اس وقت میں 600 لوگ تھے، پڑھ لیجئے سیرتی کتاب اٹھا کر کے، 1-2 آدمی نہیں، 100-200 آدمی نہیں، 600 لوگ تھے یمن کے وفد میں، اور وہ آئے اور سب کے سب ایمان لے کر کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے واپس ہوئے تھے۔ یہ 9 ہجری کا۔ اب سوچئے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھنے کے لیے، ایسے ہی جتنے وفود آئے ان کی لسٹ بنائیے، سب سیرتی کتابوں میں ملے گا۔ کتنے لوگ اس میں شامل تھے وہ چیک کیجئے، اور کتنے لوگ ایمان لائے وہ بھی چیک کیجئے۔ ظاہر ہے کہ کوئی پتلی اور مختصر لکھی گئی ہے تو اس میں نہیں ملے گا، جو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے اس میں ملے گا، لیکن ہے سب کچھ موجود ریکارڈ میں، ان ریکارڈ۔ اور قرآن نے اس کو اور مختصر بیان کیا ہے، تم لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج آ رہے ہیں، لیکن کون سی فوج کہاں کی تھی، اس میں کتنے لوگ تھے، وہ آپ کو احادیث میں ملے گا، سیرتی کتابوں میں ملے گا۔ ایک اینگل اس کا یہ ہے۔ ایک دوسرا اینگل دیکھیے، حالات میں کتنا چینج آیا، حالات میں کتنی تبدیلی آئی کہ مکے میں جب اللہ کے رسول نے اپنا کام شروع کیا تو آپ سب کے پاس جاتے تھے، یہ ہے اللہ کا پیغام، اسے سمجھو، اسے مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صرف 22-23 سال کی محنت کے بعد اب آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ مدینے میں ہیں اور ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں مسلمان بنا لیجئے، ہم سے بیعت کر لیجئے، ہمیں نجات دلا دیجئے۔ اب انقلاب اور تبدیلی کا رخ بالکل الٹا ہو گیا، اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ،
تم نے دیکھا یا دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ انہی جملوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ پہلے ہی اللہ کے رسول کو بشارت دے دی گئی تھی کہ تم کرو، اس کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، گھبراتے کیوں؟ چلیے ٹھیک ہے ایسا واقعہ تو بعد میں نہیں، جی، ایسا فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل جو ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہاں اتنا بڑا واقعہ میں سمجھتا ہوں 1450 سال کی تاریخ پڑھ لی ہے۔ فوج در فوج اتنے لوگ، فوج در فوج کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے گروہ، یہی نا، جیسے میں نے ایک مثال دی 600 کا گروہ آیا، اللہ کے رسول کے دور میں ہاں تو تاریخ کا واقعہ ہم نے اور آپ نے سب پڑھ لیا، ہاں تو پہلے سب پڑھ لیجئے۔ اب تاریخ کے واقعے اتنے مصدق نہیں ہیں جتنے کہ قرآن کے بیانات ہیں، احادیث کے بیانات ہیں، سیرت رسول کے بیانات ہیں، اس لیے کہ اس کی چھان پھٹک کر کے وہ تیار ہے۔ باقی تاریخ کو تو چھان پھٹک کر کے لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر کتنے لوگ ایمان لائے ان کے ہاتھوں پر، ذرا پڑھیے ان کی سیرت میں، لاکھوں سے کم تعداد اگر بیان کی جاتی ہو تو پھر بتائیے گا۔ میں باہر کی مثال نہیں دے رہا ہوں، ہندوستان کی مثال دے رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو کتنے لوگ ایمان لائے، ذرا پڑھ کے بتائیے تاریخ میں، دیکھ رہے ہیں؟ اور ان کو تاریخ میں ملتا ہی نہیں کہ جیسے اس وقت بڑے بڑے گروہ ایمان لائے تھے، تاریخ میں اور بھی کبھی ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں۔ تو ذرا پوری تاریخ کھنگال لیں، اس کے بعد اس ایشو پر ہم لوگ بات کر لیں گے۔ میں نے صرف 2 مثال آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نصر ہم لوگ یہیں اب بریک کرتے ہیں، اب اگلی سورہ پڑھتے ہیں۔ باقی اور آپ مطالعہ کریں گے تو اور بھی بہت سارے پہلو آئیں گے، لیکن موٹی موٹی باتیں میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیسے غور کیا جاتا ہے، کیا کیا باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور کتنی اہم باتیں ہوتی ہیں جس پہ ہماری نظر نہیں جاتی ہے۔ جی، ظاہر ہے قرآن کی سب سے عملی تفسیر تو سیرت رسول ہی ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اس سے مستند تفسیر تو کوئی نہیں۔ باقی لوگ تو اپنے اندازے اور اپنے ذہن اور اپنے علم کے دائرے میں تفسیر کرتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے رسول کا پریکٹیکل ہے۔ چلیے اب ہم کو پڑھنا ہے سورۃ الکافرون۔ کافر کے معنی تو ہم لوگ جانتے ہیں، انکار کرنے والا۔ اور زیادہ باریکی میں اتریں گے تو کفر کے معنی آتا ہے چھپانا، کافر کے معنی ہوتا ہے چھپانے والا۔ کسان جب کھیتی کرتا ہے نا تو زمین کھودتا ہے یا زمین جوتتا ہے، اور پھر اس میں دانہ چھینٹتا ہے، اور پھر اس کو اوپر سے پالش دیتا ہے نا، سارے دانے زمین میں چھپ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کسانوں کو بھی قرآن نے کافر کہا ہے۔ اس کی جمع کفار بھی آتی ہے، اس کی جمع کافرون بھی آتی ہے۔ کفار جمع مکسر ہے اور کافرون جمع سالم ہے، تو لفظی معنی چھپانے والا۔ اب یہ کیوں کہا گیا اللہ کے دین کا انکار کرنے والوں کو؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ دین کی اصل جو ہے وہ انسانی فطرت میں پہلے سے موجود ہے، عہد الست کی وجہ سے۔ عہد الست، اللہ تعالیٰ نے جو ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، اور ساری مخلوق نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یا احادیث کے اندر جو بات کہی گئی کہ انسان اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، ماحول کے اثر سے، سرپرستوں کے اثر سے، استاذ کے اثر سے،
اور دوستوں کے اثر سے وہ دائیں بائیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی اصل پہ باقی رہے تو گویا وہ اسلام پر باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کافر کو کافر کہنے کی ایک عام وجہ تو وہی ایک انکار کرتا ہے، لیکن اس کی جو اصل معنویت ہے لغوی اعتبار سے چھپانا، اس سینس سے بھی اگر اس کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ تو ایک لفظ تو اس میں یہ ہے۔ اب کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، قل تو ہم لوگ بار بار پڑھ چکے ہیں، 3 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا مانے ہم لوگ پڑھتے ہیں اے، اور کافرون کا مطلب تو ابھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، عبادت کا لفظ تو ہم روز بولتے ہیں، روز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی کیا آتے ہیں؟ بندگی کرنے کے۔ تو اب لا اعبدو کے معنی کیا ہوں گے؟ میں بندگی نہیں کرتا ہوں، یا اگر فیوچر کا معنی لیں تو نہیں کروں گا۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگوں کو بات سمجھ میں آنے لگی، لوگ ماننے لگے، تو جو شرک اور کفر کے علم بردار تھے اور ان کے لیڈران تھے، ان کو خطرہ لگا کہ سب لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو ہماری لیڈری کس پہ چلے گی۔ انہوں نے حضور کی مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت کی ابتدائی شکل تو یہ تھی کہ لالچ دے کر کے روکنے کی کوشش کی، پریشر دے کر کے روکنے کی کوشش کی، اور جب یہ سب ناکام ہو گیا تو اب نیا حربہ کیا تھا؟ نیا حربہ یہ تھا کہ ظلم تو پریشر ہی کی ایک شکل تھی، نیا حربہ یہ تھا کہ سمجھوتا کر لیں۔ آپ ہم کو غلط کہتے ہیں وہ مت کہیے، ہے نا؟ ہم بھی آپ کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن ہم جس کو معبود مانتے ہیں کچھ دنوں آپ ان کی پوجا پاٹ کیجئے، تو ہم بھی آپ جس کو ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کی بندگی شروع کر دیں گے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے۔ یہ سمجھوتے کی پیشکش ہوئی تھی۔ اب وہ پیشکش آپ سامنے رکھیے اور یہ جملہ سامنے رکھیے، اس پیشکش کا جواب ہے، اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ بات کبھی قابل تسلیم نہیں ہو سکتی کہ غیر اللہ کو مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، چاہے چند دن کے لیے، چاہے چند لمحے کے لیے، چاہے چند مہینوں کے لیے۔ یہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ ہم سے بھی کہا جاتا ہے بھارت ماتا کو مانو، ہمارے لیے قابل تسلیم ہے؟ پھر ہمارا ڈکلیریشن بھی بالکل وہی صاف ہونا چاہیے، یہ چیز قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو یہ ہے لا اعبدو ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا، بندگی کرتا اس چیز کی جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ ما موصول ہے، جو کا معنی دیتا ہے، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ اب یہ جو بیان ہے، یہ بیان ہے کس چیز کا بیان؟ جو چیز ورکنگ پوزیشن ہے، ورکنگ پوزیشن۔ میں اللہ کو پوچھتا ہوں، تم غیر اللہ کو پوچھتے ہو، میں اس کو مان کے نہیں دے سکتا، ہے نا؟ ورکنگ پوزیشن۔ اب آگے اللہ کے رسول نے ایک جملہ اور کہا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا۔ کیا پہنچایا گیا؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی میں جس خدا کو پوج رہا ہوں، ایک خدا کو، ذات واحد کو، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ عبادت کرنے والے نہیں ہو کا مطلب یہ کہ یہ ناؤن کی شکل میں آ رہا ہے، فرق کو سمجھیے۔ یہ سب ورب کی شکل میں تھا، یعنی ورکنگ پوزیشن،
اور ناؤن کی شکل زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتی، ورکنگ پوزیشن نہیں، پہلے بھی نہیں کرتا تھا، آج بھی نہیں کر رہا ہوں اور آئندہ بھی نہیں کر۔ اب کہا جا رہا ہے تم نہیں عبادت کرنے والے، کا مطلب پہلے بھی عبادت تم ایک اللہ کی نہیں کر رہے تھے، آج بھی تم کرنے والے نہیں ہو، اور تم اتنے ضدی اور ہٹ دھرم ہو کہ آئندہ بھی نہیں کرو گے۔ جس کو ماننا تھا مان لیا، جس کو تسلیم کرنا تھا تسلیم کر لیا، لیکن ہے نا کہ سمجھتا تھا ابو جہل کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اپنے چودراہٹ کے چکر میں ماننے کو نہیں تیار تھا۔ فرعون بھی سمجھتا تھا کہ موسیٰ کا خدا صحیح ہے، جب آفت آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتا تھا کہ آفت ٹل جائے، وعدہ وعید کرتا تھا کہ اس کے بعد مان لوں گا، لیکن اس کے بعد پھر مکر جاتا تھا۔ یہ ہے نا قرآن مجید میں، یہ اصل چیز ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، یعنی پہلے بھی نہیں کر رہے تھے، آج بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں۔ اسم کے انداز میں یا اسم کے پہرائے میں اس لیے لایا گیا کہ ہر زمانے کی قید ختم، یہ نہیں کسی اس زمانے میں نہیں کر رہے ہو، پہلے کر رہے تھے یا آئندہ کرو گے، ایسا نہیں، اللہ کو سب معلوم۔ اب آگے کیا کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں عبادت کرنے والا نہیں اس چیز کی جس کی تم نے عبادت کی۔ یعنی میں نے پہلے بھی تمہارے معبودوں کو نہیں مانا تھا۔ اللہ کے رسول تو پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تلاش میں غار حرا میں جا کر کے کوشش کر رہے تھے کہ صحیح راہ مل جائے، اور جب آپ کو روشنی مل گئی اس وقت بھی ماننے کا کوئی سوال نہیں تھا، اور جب روشنی مل گئی تو آئندہ بھی ماننے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اسی لیے اس کو ناؤن کی شکل میں بیان کیا گیا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ما عبدتم، اس کی جس نے تم نے عبادت کی ہے، یعنی ماضی میں کی ہے، جس کو تم پہلے ہی سے پوجتے چلے آ رہے ہو، اس کو میں ماننے والا نہیں تھا، نہ آج ہوں اور نہ آئندہ مانوں گا۔ صاف صاف سن لو، یہ سب سمجھوتے کی پالیسی چلے ولے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دوبارہ دہرا دیا ہے، بالکل سیم جملہ ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اب جملہ کو دہرانے کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے لفظ کو دہرانے کا مطلب جانتے ہیں، زور دینا ہے، فوکس کرنا ہے۔ نہیں نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل نہیں، ہاں ہاں کہنے کا مطلب کہ ہاں یقینی طور پر۔ ویسے میں جاؤں گا ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زور دے رہے ہیں کہ جانے بغیر رہوں گا نہیں۔ ایک بار کہیں میں جاؤں گا نہیں، سادہ سی بات ہے، لیکن میں جاؤں گا نہیں 2 بار کہہ دیجئے، اس کا مطلب یہ کہ زور دے رہے ہیں۔ تو میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ تو یہ کلیئر کٹ بات ہے، بالکل زور دے کر کے کہنے کے لیے بات کہی گئی، اور آخر میں ڈکلیئر کر دیا گیا لکم دینکم، جس طریقے اور دین پر تم چل رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، ولی دین، اور میرے لیے جس دین پہ میں چل رہا ہوں وہ میرے لیے ہے۔ کون صحیح دین پر ہے، کون غلط دین پر ہے، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، تم اتھارٹی نہیں ہو، ہے نا؟ تم اگر نہیں مان کے دیتے تو جو کرنا ہے کرو، اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، دنیا تو دارالامتحان ہے، کوئی جبر نہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناؤ گے تو اللہ مواخذہ تو کرے گا، اللہ گرفت تو کرے گا، اللہ پکڑ تو کرے گا۔ اب میں تمہارے پیشکش پر تمہارا دین مان لوں تو گویا میں اللہ کے دی ہوئے دین سے غداری کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اس سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جس نے سورہ کافرون پڑھی اس نے گویا شرک سے برات پا لی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ سورہ پڑھ کے سنا دی، ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، گویا اپنے آپ کو شرک سے بری قرار دے دیا۔ آج بھی اگر کوئی اسی طرز عمل کو اپنائے تو گویا وہ بھی اپنے آپ کو شرک سے بری کر لے گا۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ ہے، کچھ بہت مشکل الفاظ اس میں نہیں تھے، اس لیے لفظ کی بحث تو میں نے زیادہ نہیں کی ہے، مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن اس سے کچھ چیزیں اور رہنمائی کے طور پہ معلوم ہوتی ہیں، اس کو ذرا آپ ڈھونڈ کر کے لے کر کے آئیں تو پھر اگلے درس میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے؟ کہاں تھا مطالعہ قرآن آپ کا؟ رات ذکرولی۔